اچھا ہمارے درمیان ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے, اس نے ٹاپک دیا, اس نے کہا سر زندگی پہ ایک لیکچر دے دیں کہ زندگی کے کیا پہلو ہے اور زندگی کو ہمیں کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. ہمیں سے کافی زیادہ لوگوں کی لائف میں 3-4 غلطیاں ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ پہلے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا کہ غلط ہوتا ہے, ہم لوگ ہمیشہ لائف کے مین پارٹ کے ڈیسیژن ان لوگوں سے لیتے ہیں جن لوگوں کے خود کے فیصلے غلط ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں کیا رکھنا ہے, آپ ان لوگوں سے ڈسکس کرو گے جو لوگ خود کامیاب نہیں ہو سکے, خود بن نہیں سکے. جیسے کہ آپ کسی ترخان کے پاس جا کے پوچھو گے کہ بتاؤ میں کیا رکھوں, تو وہ کہے گا میرا فلانی کوٹھی پہ جا کے میں کام کرتا ہوں اور فلانا بندہ ڈاکٹر ہے, میرا پری میڈیکل رکھو. اس طرح کر کے وہ آپ کو رانگ ڈیسیژن دلوانا شروع ہوتے ہیں. پہلی غلطی یہ ہوتی ہے. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلطی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو نہیں سمجھتے. آپ سب لوگ اپنے گھر کو ویسا سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسا آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کا گھر اور ٹی وی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں لوگ, آرٹیفیشل لوگ, آپ ویسی ہی زندگی اپنے گھر میں سوچ ہوتے ہو. آپ نے جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہے تو اپنے والدین کی سوچ سمجھ کو دیکھ کے لینا ہے. جیسے بے انتہا لڑکیاں یہ بات بولتی ہیں کہ ہماری تعلیم چھڑوا دی گئی. کیوں؟ کیونکہ والدین کو یہ بولتے ہیں ہم یونیورسٹی جائیں گے. اگر انہیں پتہ ہے کہ ان کے والدین یونیورسٹی بھیجنا پسند نہیں کرتے, انہیں کہ ہم آن لائن پڑھیں گے. اپنا رستہ تو نکالیں نا. آپ سب لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں ہماری زنجیریں باندھ دی گئی ہیں, ہم اڑنا چاہتے ہیں, ہمیں اڑنا نہیں دیا جا رہا, ہمارے پر کاٹ دیے گئے, میری والدہ بری, میرے والد صاحب برے, میرے بھائی برے, سب غلط. سب کیا غلط. یہ مائنڈ سیٹ آپ بناتے ہو. ہمیشہ اپنے گھر کو شطرنج کی طرح کھیلا کرو. گھر میں جب تک آپ کچھ کوئی ڈیسیژن نہ لو جب تک اس قابل نہیں ہو کہ اپنا پیٹ پال سکو. میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, 2 ٹائم کی روٹی کے پیسے نہیں ہے, گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کیوں اس طرح کی باتیں بول رہے ہو بھائی؟ والدین اگر کوئی بھی آپ کا فیصلہ لیتے ہیں تو اپنے والدین کی سائیکو کو سمجھ کے انہیں ہینڈل کرو. جذباتی ڈیسیژن نہ لو, ان کے مطابق لے کے چلو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ صحیح ہوتا ہے. جیسے کہ ایک لڑکی ہے, اس نے پاکستان ایئر فورس میں سے اپلائی کروایا, تو اس نے کہا میرے بابا کہتے ہیں لڑکیوں نے ایئر فورس میں نہیں جانا. میں نے کہا اسے کہو, میں بابا کو کہو کہ میں نے اپلائی کر رہی ہوں, میں جاؤں گی نہیں, میں جاؤں گی نہیں. اس نے اپلائی کیا, ٹیسٹ پاس کیا. اس کے بابا کہہ رہے کیوں جا رہی ہو ٹیسٹ دینے؟ کہنا میں تجربے کے لیے جا رہی ہوں. سارے ٹیسٹ پاس کر کے لیٹر ہاتھ میں آ گیا, گھر آ گیا. تو وہ بچی مجھے کہتی کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا لیٹر بابا کو دے دو. بابا کو, بابا اسے پھاڑ کے پھینک دے, میں نے جانا تو ہے نہیں. بابا نے کیا کیا؟ پھاڑا یا نہیں پھاڑا. یہ پوائنٹ. اگر وہ لڑکی پہلے دن کہتی نہیں بابا میں جاؤں گی, گھر میں لڑائی جھگڑے فساد, امی یہ وہ, ماما چاچا تائے پنچایتیں شروع, اور لڑکی آ کر کیا کرتی؟ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی, میرا جینا آرام کر دیا. غصے میں آ کے کسی لڑکیوں کو ایس ایم ایس کرتی, میرا کوئی اپنا نہیں ہے, وہ کہتا تمہیں نیند نہیں آ رہی, میں تمہارا دوست ہوں, فلانا, غلط رستے پہ چلی جاتی. سمجھ آئی؟ ہینڈل کرنا سیکھو. گھر والے آپ کے دشمن نہیں ہیں, لیکن گھر والے ویسے نہیں ہیں جیسے آپ لوگ ہو. میں اکثر الفاظ بولتا ہوں کہ اگر آپ کے بابا بولے ہیں باہر بارش ہو رہی ہے اور باہر بارش نہیں ہو رہی, آپ کو بارش ہو رہی ہے, تو کیوں کہہ رہے ہو بارش نہیں ہو رہی بھائی؟ جب آپ کو پتہ ہے گھر میں لڑائی ہو جائے گی تو انہیں تو بارش ہو رہی ہے, بابا اولے بھی پڑ رہے ہیں, بابا گڈے گڈے پانی ہو گیا. ہاں ایسے بولو, آپ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بارش نہیں ہو رہی, وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا نہیں ہو رہی, ہاں بابا ہو رہی ہے بارش. بعد میں تو آپ نے کہنا بارش ہو رہی ہے, پہلے کہہ دو. سمجھ آ رہی بات؟ گھر والوں کو سمجھ کے چلو. امی کی سائیکل کو سمجھو کہ تمہاری امی کس ٹائپ کی ہے, اس طرح لے کے چلو. سمجھ آئی بات؟ پھر آپ کامیاب ہو گئے, ورنہ نہیں ہو گئے. تھرڈ ڈیسیژن زندگی کا, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, دیٹ از دا ایج. میں جو ایج بتانے لگا ہوں, اس ایج سے ایک ردی برابر اوپر نیچے مت ہونا. 21 سال کی عمر تک آپ لوگوں نے سیٹل ہو جانا چاہیے آپ کو. اگر 21 سال کی عمر تک کوئی لڑکی یا لڑکا سیٹل نہیں ہوتے, سیٹل کا مطلب ہے کہ تعلیم مکمل نہیں ہوتی اور وہ کسی ادارے یا کسی کام میں تک نہیں پہنچ پاتے, تو وہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ضائع کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں نکاح. کیا؟ نکاح. وہ ضائع کر دیتے ہیں, جو سب سے خوبصورت پارٹ ہوتا ہے لائف کا, جسے آپ سب لوگوں کو ارد گرد لوگوں نے آپ کو ڈرایا ہوتا ہے شادی ہو جائے گی, وہ بس تو ختم ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک بہت بیوٹیفل پارٹ ہوتا ہے اگر سمجھا جائے تو. اینڈ فورتھ پوائنٹ, اس کا فورتھ پوائنٹ زندگی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرو تو آپ یہ فیصلہ کر لو کہ یہ کام آپ کا زندگی کے آخر تک چلے گا. چاہے وہ ویٹر کی جاب ہے, چاہے وہ کسی کرانے کی دکان ہے, چاہے وہ آپ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر میں چلے گئے, چاہے آپ ایئرپورٹ پہ چلے گئے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ یہ مائنڈ بنا لیں کہ یار یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ فیلڈ یہ رہے گی. اور اگر یہ مائنڈ نہ بنے تو فیلڈ چھوڑتے نہیں. جس طرح میں نے بہت جاب چھوڑی. آپ لوگ اکثر سنتے ہو کہ سر نے اتنی جاب کیوں چھوڑی؟ مجھے وہ فیلڈ ہی نہیں لگ رہی تھی اپنی. پتہ نہیں کتنی جاب چھوڑی جا رہا تھا, چھوڑی. میں کہتا نہیں یار میں اس چیز کے لیے نہیں بنا, نہیں میں اس چیز کے لیے نہیں بنا, میں کچھ اور. پھر اینڈ پہ جا کے میں یہ سمجھا یار یہ چیز ہے جہاں مروں گا میں اسی کام میں. تو یہ چیز آپ لوگوں نے سوچنی ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہو یار, 5 سال میں نا کسی ہوٹل میں پیزے والی شاپ میں کام کر لیتا ہوں, پھر میں پڑھ لوں گا, پھر میں راستہ بدل لوں گا. 5 سال کے بعد آپ نے بینکنگ میں جانا ہے تو بھائی 5 سال آپ فری کام کر لو, کسی بینک میں جا کے کر لو, کسی بینک میں جا کے کر لو, آپ فری کام, وہ بہتر ہے آپ کے لیے.
کم سے کم راستہ تو وہی رہے گا نا, پڑھ کے وہیں کے وہیں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے. آپ جو اپنا ٹریک بدلتے ہو نا بار بار, 5 سال پہلے یہ, 5 سال بعد پھر یہ اینڈ پہ آ کے آپ کہیں کے نہیں رہتے. ٹریک ایک رکھو اپنا, اور اسی سمت میں آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا. اینڈ لاسٹ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, جو میں فالو کرتا ہوں اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں فالو کرتا ہوں, میں پلاننگ نہیں کرتا. میں نے آج تک کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی. میرے لائف کے بہت بڑے بڑے ڈیسیجن تھے, فورسز کی جابس کو اسکپ کرنا, ڈپارٹمنٹ چھوڑنا, گورنمنٹ جاب چھوڑنا, لاٹ آف, لیکن ان میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا جب میں نے اپنے ادارے کو بیچا. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ تاریخ, 27 ستمبر پچھلے سال 2024. 25 ستمبر کو ہم لوگ سامان پیک کر چکے تھے, ادارہ بیچ چکے تھے, اگلی کرائے کی جگہ تک ہمارے پاس نہیں تھی, اور ہم کرائے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے رات کے 10 بجے تک. سامان یاد ہے نا آپ کو, ہمیں کرائے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس ٹائم میرا اسسٹنٹ تھا ایسن. 26 تاریخ تھی, 27 تاریخ کو جن نے ہم نے بیچی تھی انہوں نے آ کے اس پہ قبضہ کرنا تھا, یعنی بیٹھنا تھا, اور ہم نے سامان اٹھانا تھا. 26 تاریخ کے رات کے 10:30 11 بجے میں جب گھر کرائے کا ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے ایسن کو روکا. میں نے کہا ایسن کیا تمہیں میرے ماتھے پہ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں سر. میں نے کہا بس یہی چاہتا تھا, یعنی ایک دن رہ گیا ہے, سامان اٹھا کے کہاں جانا ہے کچھ پتا نہیں ہے, لیکن ماتھے پہ پریشانی نہیں تھی. یہ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے چاہتا ہوں. دیکھو کیا ہو جائے گا, ہم ختم ہو گئے تھے نہیں. 26 تاریخ کو رات کے 11 بجے دروازہ بجا اور ایک اسٹوڈنٹ آ کے مجھے کہتا ہے کہ سر جی ہماری گلی میں گھر کرایہ کا خالی ہے, ابھی آ جائیں. میں گیا وہاں پر, میں نے گھر بھی نہیں دیکھا. اس نے کہ گھر تو دیکھو. میں نے کہا یہ لو ٹوکن, کل سامان لے کے آ رہے ہیں. ایسے اتنی جاب چھوڑ کے زندہ کھڑا ہوں, مرا نہیں ہوں, اتنے ادارے توڑ کے بیچ کے, یہ ادارہ بھی ابھی یہاں سے جانے والے ہیں. کیا ہو گیا؟ میں تو نہیں مرا. نہ میری کبھی کسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے حالات خراب ہو گئے ہیں, یا میں نے کبھی کوئی برے حالات ہو گئے ہوں, یا میں ڈاؤن چلا گیا ہوں, یا بھوکا مر رہا ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ چیز آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو. یہ دنیا میں آپ آزاد ہو, اور میری والی آزادی کو اپنے دماغ میں لے کے آؤ جو میں لے کے آیا ہوں, کہ ایک روٹی کے عوض آپ لوگ اتنے محتاج کیسے ہو جاتے ہو کہ آپ فیصلہ لینا چھوڑ دیتے ہو. نہیں یار ابھی میں سیٹل نہیں ہوا, میں سیٹل ہو جاؤں گا. سیٹل تو زندگی بھر ہونا ہی نہیں آپ نے. اگر ایک پریشانی زندگی میں ہے تو دوسری پریشانی بھی آنے دو یار, کچھ نہیں ہوتا. تیسری بھی آنے دو, چوتھی بھی آنے دو, کیا ہو جائے گا؟ کتنا تنگ کرے گی وہ آپ کو؟ موت تو دے نہیں سکتی وہ آپ کو, لیکن کیا ہوتا ہے آپ کو ڈیسیژن لیتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اگر میری جگہ کوئی, اور ایون 26 تاریخ کو ابھی بھی یاد ہے کہ میرے پورے گھر کو, کیا پورے خاندان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی, یہ جائے گا کدھر. حالانکہ جانا میں نے ہے, گھبراہٹ ہونے ہو رہی تھی یہ جائے گا کدھر. جب میں نے جگہ بیچی تو اس ٹائم وہ سارے کہتے ہیں اب جائے گا کدھر, اور جس کے میں نے گھر کرائے پہ لیا اس سے زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ آپ کرائے پہ کیوں آئے ہو. میں نے کہا میں نے جگہ بیچ دی. کہہ رہا آپ کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا پتہ نہیں. کہہ رہا کیا کر رہے ہو آپ؟ میں نے کہا آپ کو پریشانی کس بات کی, آپ دیں کرائے پہ, ہم چلے جائیں گے کہنے. تو یہ ڈیسیژن لینا سیکھو زندگی میں. آپ سب لوگوں نے پچھلے 4 5 سال سے لائف میں ڈیسیژن ہی نہیں لیے. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا, آپ لوگ ڈیسیژن نہیں لیتے, آپ لوگ ڈرتے ہو ایئرپورٹ کی جاب چھوٹ جائے گی, گھر کا گزارا کیسے ہوگا. جب جاب نہیں تھی جب بھی تو گزارا ہو رہا تھا. یار کک مارو یار, جب نکلنا ہے, کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے تو نکلو یہاں سے باہر. پھر اس زنجیروں کو توڑو آپ لوگ. یہ ختم ہوگی تو اگلی پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی. سب کو سیٹل ہو جاتا ہے. ایک لڑکا ہے جو پاکستان آرمی میں نہیں ہو پاتا, وہ بی ایس سی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے سافٹ ویئر کمپنی میں لگ جاتا ہے. کہ لگنے کے بعد جب اس کے پاس کروڑا گاڑی ہوتی ہے یا دبئی کی سیر پہ گیا ہوتا ہے, پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ اچھا وہ میں نہیں ہوا. لیکن اس سے پچھلے 5 سال کیا سوچتا ہے؟ یار میں کیوں نہیں ہوا. تو ٹائم خود بخود چینج ہوتا ہے, اور ٹائم کو آپ لوگوں نے بدلنا ہے. ٹائم کو کوئی باہر سے بندہ تو آئے گا نہیں بدلنے. ایک لاسٹ پوائنٹ امپورٹنٹ, اس پہ یہ ٹاپک کلوز کرنا چاہوں گا زندگی کے پانڈوں سے. جو سونے کا وقت ہے نا اسے کم کر دو. سنڈے ہو منڈے ہو اس سے فرق پڑنا ہی نہیں چاہیے. آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, لیکن خبردار اگر 7 بجے آپ لوگ سے لیٹ اٹھے, ہر دن 6 7 بجے آپ کو اٹھ جانا چاہیے. ویسے تو فجر کے ٹائم اٹھنا چاہیے, لیکن پھر بھی اس ٹائم تک آپ کو اٹھ جانا چاہیے. دوپہر میں نہیں سونا, آپ سونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, مرو گے پھر سو لینا آرام سے. لمبی نہیں سونا, جب تک زندہ ہو سونے کے لیے نہیں آئے. میں نیند پوری کر رہا ہوں, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. کون سا آرام بھائی, کون سا آرام؟ ٹینشن آپ کے سر پہ ہے, گھر والے سیٹل نہیں ہے, شادی آپ کی نہیں ہوئی, جاب آپ کی نہیں ہے, تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے. آرام کون سا آرام بھائی؟ کوئی چیز تو آپ کے پاس ہے نہیں, کس وجہ سے آرام کر رہے ہو؟ اب میں کیا کروں, کدھر جاؤں, کیا نہ کروں. لکھو تو سڑک پہ, پرندے بھی نکلتے ہیں, تلاش کرو. نہیں آتا سیکھ لو. سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ موبائل ہے نا, ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہے کوئی چیز سیکھ لو, کوئی چیز سمجھ لو. آپ لوگ اپنے محنت کرو, رو جاگو, سر مارو اپنا دواروں میں, سوچو کہ یار یہ میں کیوں مر رہا ہوں اس دلدل کے اندر. اس دلدل کے اندر رہ کے مر جاؤں گا میں
میرا نکلنا ہے یہاں سے باہر. میں مینڈک نہیں ہوں جسے سمندر کا پتہ نہ چلے اور سمندر کو دیکھتے ہی مر جائے. وہ سمجھ آئی؟ اپنے زندگی پہ خود راج کرنا شروع کرو اور اپنی باڈی کا خود مالک بنو. تمہاری مرضی ہوگی تو تم سو گے, تمہارا جسم تمہیں نہیں سلائے گا. تمہیں ٹینشن ڈپریشن سلا دیتی ہے. یہ آئیز اتنی موٹی موٹی ہو جاتی ہے, اتنی موٹی موٹی ہے, صبح اٹھتی ہوتی ہے سوجی ہوتی ہے. کیا لگتا ہے نیند آئی ہوتی ہے؟ بیہوش پڑے ہوتے ہو تم لوگ. کیا پڑے ہوتے ہو؟ بیہوش ہوئے ہوتے ہو, ٹینشن میں ڈپریشن میں بیہوش پڑے ہوتے ہو. لڑکی چھوڑ کے چلے گی, لڑکا چلا گیا, نکاح ٹوٹ گیا, امی ابو پتہ نہیں کہاں رشتہ کریں گے, نوکری غلط ہوگی, ڈپارٹمنٹ غلط ہے. تمہارے سوچنے سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. تو اسے ہلکا کرو یار. اتنا بڑا دماغ میں ٹینشن لے کے بیٹھے ہو یہاں پر. ایسے ایسے کرو, یہاں سے نکالو, فارغ کرو, اسے ریلیکس کرو. کچھ نہیں ہوگا. ساری پریشانیاں زندگی میں آ جائیں, کچھ بھی ہو جائے, میں مروں گا نہیں, مروں گا اپنے ٹائم پہ. جب مروں گا اپنے ٹائم پہ تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ پھر مسکراؤ, کھیلو, ہوا اچھی چل رہی ہے اسے انجوائے کرو. جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت میں میری جیب میں آپ سب سے کم پیسے ہوں گے, لیکن میں آپ سے زیادہ خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سکون میں رہتا ہوں. یہ جو گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سیل نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, لیکن گھڑی تو پہنی ہے نا. تو پہنو گھڑی یار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی گھڑی میں پتہ نہیں کتنے ٹی وی کے انٹرویوز دیے ہیں میں نے. کیا انہیں پتا ہے اس میں سیل نہیں ہے؟ نہیں پتا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق نہیں پڑتا. زندگی کو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے کپڑے کیسے ہیں, آپ پرانے کپڑے پہن رہے ہیں, نئے پہنے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ کو خود کو فرق پڑنا چاہیے کہ آپ کیا سوچتے ہو, آپ کیا گمان کرتے ہو اپنے بارے میں. آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہو جس طرح آپ کے ارد گرد کے لوگ نظر آ رہے ہیں, بیل بکریوں کی طرح, یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو؟ بدلنا چاہتے ہو تو پہلے سب سے پہلی فائٹ آپ کی خود سے ہے. آپ کو خود سے جیتنا پڑے گا, اپنے اندر کے شخص سے جیتنا پڑے گا. وہ اکثر میں الفاظ بولتا ہوں, ایک جنگلی گھوڑے پہ آپ کو قابو پانا پڑے گا. یہ 6 سال لگے قابو پانے پہ. 6 سال مجھے لگے قابو پانے میں, آپ کو کتنے سال لگیں گے میں نہیں جانتا. میں بھی آپ لوگوں کی طرح تھا, پریشانی میں پریشان ہو جانا, ٹینشن لے لینا, ڈپریشن میں چلے جانا, یہ ہو جانا, وہ ہو جانا. 6 سال لگے مجھے یہ بات سمجھنے میں, اپنے آپ کو سمجھانے پہ کہ یار میں نے اس طرح کا انسان نہیں بننا. مجھے اپنے جسم پہ لگام ہونی چاہیے. میرا دل کرے تو میں جاگوں گا, میرا دل کرے گا تو میں سوؤں گا. یہ جسم یہ سلائے گا نہیں. میں سیکھوں گا. کیا ہو گیا, 10 گھنٹے نوکری کر کے آتے ہو, رات کو پڑھ لو بھائی, کتابیں کرو, کہیں اور سے داخلہ بھیجو, کسی اور بورڈ سے داخلہ بھیجو, کتابیں پکڑو, جان لگاؤ, 4 راتیں جاگو گے, بخار ہوگا, سر درد ہوگا, الٹیاں لگ جائیں گی, کیا ہو جائے گا, لیکن وہ تاریخ آئے گی, وہ سورج نکلے گا ایک دن, جس دن تم سیٹل ہو جاؤ گے, جس دن تمہیں لگے گا یار وہ مشکل وقت ختم ہو گیا. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو, آپ لوگوں کو پسند ہے نیند, آرام, یہ چیز. تو نیند آرام اپنے پر حرام کر دو بیٹا. اصل زندگی یہ ہے, صرف آپ نے خود سے جیتنا ہے, آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.